آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، ہم سچائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کیا احکامات ہیں، کیا حکم ہے ہمیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو سچائی پر کتنا زور دیا گیا ہے ہمارے دین میں۔ حضور کیا کہیں گے، یہ جو عادت بن چکی ہے ہماری، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں جھوٹ کا ایڈیشن جب تک تڑکا نہ لگا دیں تو ہمیں صبر نہیں آتا، یہ بھی ایک طرح کا ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا کہیں گے؟ یہ ذرا نہیں، بہت زیادہ تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر چند ایک برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ صحیح۔ کیا برائیاں ہیں؟ اور وہ 4 گناہ اس نے بتایا، اور سارے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ۔ ان میں سے ایک شراب تھی، دوسری بدکاری تھی، تیسرا چوری تھی، چوتھا جھوٹ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، ایک گناہ تم چھوڑ دو، باقی کو دیکھ لیں گے، شروع میں ایک گناہ چھوڑو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک گناہ چھوڑتے ہیں۔ کون سا گناہ؟ جھوٹ چھوڑو۔ جھوٹ اس نے چھوڑا، کلمہ پڑھا، مشرف اسلام ہوا۔ اب وہی گناہ، سب سے پہلے شراب کی بوتل اس نے اٹھانے کے بعد اس نے کے ذہن میں بات آئی کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ اگر سوال کریں کہ شراب تو نہیں پی تھی تو جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے، وعدہ کر رہا ہے۔ تو اس نے بوتل اٹھائی، دیوار میں ماری، توڑ دی۔ دن گزرا، شام ہوئی، وہ خاتون کی جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے مشرف اسلام ہے۔ میں نے کہا بالکل ہو گیا ہوں۔ تو اب اس نے کہا کہ جب مسلمان ہو گیا تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پھر اس نے سوچا بھی اگر رات میں یہاں پہ گزارتا ہوں، کل میں نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا، کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ اور یہ میری برائی ایسی ہے کہ جس میں میری شہرت ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ توبہ کی، اس در کو بھی مستقل طور پر چھوڑا، واپس آیا۔ راستے میں بازار سے گزرا، کسی کا مال دیکھا، ہاتھ بڑھایا، پھر ذہن میں خیال آیا جس کا یہ مال چوری ہوگا، وہ تحقیقات کرتے کرتے بالفرض مجھ تک پہنچ گیا تو جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں۔ مجھ سے اگر اس نے سوال کیا اور میں نے کہہ دیا چوری کی ہے تو معاملہ خراب۔ برائی کی بنیاد جھوٹ ہے، ہر برائی کی جڑ جھوٹ۔ لیکن مفتی صاحب، میں یہاں پر ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم میں جو جھوٹ رچ بس گیا ہے اور ہم اس جھوٹ کو بڑا ایزی لیتے ہیں، ہم اپنی باتوں کو بڑا ایزی لیتے ہیں، یعنی روز کے جو معمولات زندگی ہیں ان میں ہم بڑی آسانی سے اور پتہ نہیں ایک نہیں کئی جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، تعلیم تو ہم سب حاصل کر رہے ہیں، ہم میں کہاں پہ کوتاہی رہ گئی، کہاں پہ تربیت کا فقدان رہ گیا کہ آج ہم جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے؟ یعنی ہم نے کن چیزوں کو اپنا لیا کہ وہ بے برکتی اور جھوٹ ہماری زندگیوں میں رچ بس گیا؟ جی بہن، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جن اداروں میں جہاں سے ہم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم ہے، ہمارے پاس ڈگری ہیں، لیکن ان اداروں کے اندر ہمارے ہاں میرے خیال یہ ہے کہ ہم تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا جو لوگ پچھلے دنوں ایک خبر آئی ہوئی تھی کہ جناب اساتذہ کی تربیت کی جائے گی، تربیت یافتہ اساتذہ ہی اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کیا کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ میرے خیال میں ایک تو ادارے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہمارے بچوں کا مستقبل بننا ہے، وہاں کیا واقعی میں ان لوگوں کو فکر ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بنے، یا ان کو صرف پیسے کی ضرورت ہے؟ بالکل بالکل۔ تو سیدھا سا اس کا جواب یہی ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے ہمارے بچوں کی تعلیم، تربیت، اخلاقیات سے۔ اداروں کو صرف پیسہ چاہیے، جہاں سے ہمارے بچے بننے ہیں وہاں سے بن نہیں رہے ہیں۔ جن لوگوں نے بنانا ہے وہ خود بنے ہوئے نہیں ہیں۔ بالکل بالکل، اہم ترین بات۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اسلام سے بہت زیادہ دور ہیں، اسلام سے دوری ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ بہت زیادہ ہم دور ہیں، لگتا نہیں ہم ہیں۔ تو یہ دوری کہاں تک ہمیں لے جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچ یہ جنت کا راستہ ہے اور اس پر چلنے والا انسان جنت میں جا پہنچتا ہے، اور جھوٹ یہ جہنم کا راستہ ہے اور اس کے اوپر چلنے والا بندہ جو ہے جہنم تک جا پہنچتا ہے۔ تو ہمیں سچ کو اپنانا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے، اور کوئی بھی کام ہو وہ بغیر تکلف اور کوشش کے نہیں ہوتا۔ آپ سب جو ہے، پوری ٹیم ہے، لاہور رنگ کی ٹیم یہاں پر آئی بیٹھی ہے، یہ مہمانان گرامی آئے بیٹھے ہیں،
یہ سب تکلف کر کے کوشش کر کے یہاں پر بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں. بالکل قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے نا. اسی طرح ہم سچ بولنے کی کوشش کریں گے تو سچ ہم بول سکیں گے. جھوٹ سے بچنے کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے تبھی ہم بچ سکیں گے, اگر نہ کوئی طریقہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین, آج چونکہ سچائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آج کے دور میں مفتی صاحب سے خصوصی طور پر میں سوال کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب, آج کے دور میں بڑا مشکل ہے سچے لوگوں کا ساتھ دینا, جو حق کی راہ میں کھڑے ہیں ان کا ساتھ دینا. ایسے لوگوں کے لیے ہمارے دین میں اجر کیا ہے, کیا فرمایا گیا؟ اجر اس کا دنیا میں ہی اگر ہم دیکھیں تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک ہمارے سیرت میں ملتا ہے واقعہ کہ کسی دہریے کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا. دہریے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کائنات خود بخود بنی ہے, اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. کہتے ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتی رہی, وہ نہیں مان رہا تھا. تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلیں یہ ایسے کرتے ہیں, اب ہم مباہلہ کرتے ہیں. یہ آگ ہمارے سامنے جل رہی ہے, اس میں تم بھی ہاتھ ڈالو ہم بھی ہاتھ ڈالتے ہیں, جو بچ گیا وہی سچا ہوگا, اسی کی بات کو ہی مانا جائے گا. تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آفر کی, وہ لڑکھڑایا, آپ نے ہاتھ پکڑا اور آگ میں کر دیا. کافی دیر ہاتھ دونوں کا آگ میں رہا. جب ہاتھ باہر نکالا, بات چلے کہ سچوں کے ساتھ دینے کا فائدہ کیا ہے. تو ہاتھ جب باہر نکالا تو دونوں کا ہاتھ صحیح سلامت. صحیح. اب لوگوں نے سوال کیا حضور یہ کیا بات ہوئی, آپ کا بھی ہاتھ سلامت ہے اس کا بھی ہاتھ سلامت ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مالک بن دینار تو ہمارا سچا بندہ ہے. سبحان اللہ. تو ہمارا بندہ اور سچا بندہ ہے. جب تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا, تو نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہو, تو پھر ہم اس کو کیسے جلاتے ہیں؟ اس کے ہاتھ کو چھوڑ کے پھر آگ میں جاؤ, پھر دیکھو وہ بچتا ہے یا جلتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا, اس میں اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب کوئی سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو داتا دربار آپ جائیں, کیسا سکون ملتا ہے. مالک بن دینار کو سینکڑوں سال گزر چکے, آج کی طرح ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. مفتی صاحب, یہ نشریات کا اختتام کرنا ہے, عہد ہم نے اپنے آپ سے کیا کرنا ہے؟ عہد یہی کریں کہ سچ ایک فلاح ہے جو باقی رہتا ہے, اور جھوٹ ایک ناکامی ہے جو ختم ہو جاتی ہے. سچ ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نے باقی رہنا ہے تو ہمیں سچ اپنانا پڑے گا, اور اگر ہم نے فنا ہو جانا ہے تو پھر ہم جھوٹے جیسے ہیں ویسے رہیں. بہت خوبصورت, بہت شکریہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. ویوز, اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اور جاتے جاتے آج ہم عہد کرتے ہیں سب مل کر کے, جو ہم نے اپنی زندگی میں جھوٹ کو بہت زیادہ رچا بسا لیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم میکسیمم یہ کوشش کریں گے کہ اب ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے, تو ایٹ لیسٹ ہم تھوڑی سی کوشش تو کر سکتے ہیں, تو اپنا حصہ ڈالیں اور کوشش. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم دیانتداری کے ساتھ چلتے ہیں, دوسروں کا اعتماد ہم پر بحال ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, اور پھر ہم اپنا معیار زندگی معیار بھی بلند کرتے ہیں. سب سے پہلے تو معیار یہ ہے نا کہ جب سرکار نے فرما دیا تو پھر وہی مقدر بن گیا, تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. بالکل ٹھیک, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. ابھی اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل